بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر رؤیت ہلال کے بارے میں ہے۔ رؤیت ہلال اور جدید سائنسی تحقیقات۔ رؤیت ہلال ایک اہم مسئلہ ہے۔ عذروی شریعت اس پر قمری مہینوں کا انحصار ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہماری کئی عبادتیں وابستہ ہیں، اور قمری مہینوں کا حساب رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر یہ بالکل ختم ہو جائے تو سارے مسلمان گناہگار ہو گئے۔ ایک حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر بادل ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کر لو۔ اس سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ یہ رؤیت حسابی نہیں ہے جیسے کہ بعض ناواقف لوگ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ بصر یہ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شعبان کے چاند کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات البتہ مزید تفصیل طلب ہے کہ سائنسی تحقیقات اس رؤیت میں کچھ مدد کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس بات کو ہم جاننے کے لیے روایت اور درایت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کا جواب اس پر منحصر ہے۔ کیا چاند کی رؤیت کا فیصلہ محض روایت پر موقوف ہے یا اس میں درایت کا استعمال بھی جائز ہے؟ جن حضرات کے ہاں چاند کی رؤیت کا فیصلہ محض رؤیت کی شہادت کی روایت پر موقوف ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ چاند کا نظر آنا اس وقت ممکن بھی ہے یا نہیں، ان کے لیے تو جدید سائنسی تحقیقات کا استعمال صرف اس حد تک ہے کہ چاند دیکھنے والے شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ چاند پر اس کے دیکھنے وقت کہاں ہوگا، اور بس۔ البتہ جو حضرات چاند کی رؤیت کے فیصلے میں اس بات کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ چاند اس وقت عملاً نظر بھی آ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر نظر آ گیا ہو اور کیا تو ان کا مطلب جدید سائنس کا رؤیت ہلال میں استعمال کافی ہو سکتا ہے۔ وہ حضرات جدید سائنسی تحقیقات کی مدد سے ایک طرف چاند دیکھنے والے کی اگر مدد کر سکتے ہیں کہ چاند افق پر کہاں ہیں، اور یہ کہ چاند افق کتنی دیر رہے گا، تو دوسری طرف اس کے ساتھ حکومت کی مدد کے لیے وہ اس کا بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ چاند کے نظر آنے کا امکان کسی ملک یا علاقے میں کسی جگہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ چاند کی شہادت تب لیتے ہیں جب وہ اس بات کی تحقیق کر چکے کہ چاند کی پیدائش اس کے دیکھنے کے وقت سے پہلے ہو چکی ہے۔ نیز وہ جدید سائنس تحقیقات کے ذریعے چاند کی شہادت پر اس حد تک جرا بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی کو چاند کے نظر آنے کا محض وہم نہ ہو چکا ہو، اور اس سے وہ اس کی غلطی سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات کے ہاں اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے، ان کو جدید تحقیقات کی روشنی میں بتایا جا سکتا ہے کہ مطلق کب بدلتا ہے، یعنی کن کن ملکوں کا روزہ عید مشترک ہو سکتا ہے اور کن کی مختلف۔ اصل میں آج کل چاند کی بالکل صحیح تصویر کا حساب لگانا کوئی مشکل نہیں، اس لیے جو حضرات چاند کے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو واقعی چاند نظر بھی آیا ہو تو چاند کی بالکل صحیح تصویر پر انگلی رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ راکم کا یعنی میرا یہ تجربہ ہے کہ جس نے چاند دیکھا ہو، اس نے اگرچہ اس وقت اس کا خیال بھی نہ کیا ہو، اس کے سامنے چاند کی متوقع تصویر کے البم جب رکھی جائے تو بالکل صحیح تصویر پر انگلی رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کسی نے کسی شخص کو دیکھا ہو تو کسی کو شاید یہ تو بتا نہ سکتا ہو کہ وہ شاید وہ ایسا ہے، یا اس کی تصویر بھی نہ بنا سکتا ہو، لیکن لاکھوں لوگوں میں بھی اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ وہ شخص یہ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہو سکتے ہیں جس کا جواب صرف وہی لوگ صحیح دیکھ سکتے ہیں جن نے واقعی چاند کو دیکھا ہو۔ تو میرے طرف سے یہ مندرجہ ذیل البم تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ جو البم ہے اس میں 12 تصویریں ہیں، اور یہ 12 ممکن تصویریں ہو سکتی ہیں، یعنی گویا کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ 12 تصویریں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے واقعی چاند دیکھا ہو تو اس میں اس کو فوراً پتہ چل جائے کہ چاند کیسا تھا اور کون سی تصویر کے مطابق تھا۔ دوسری طرف جس نے چاند واقعی یعنی چاند کو جو صحیح صورت ہے وہ جو کمپیوٹر پہ دیکھا ہوگا تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کون سی تصویر کے مطابق ہے، تو لہٰذا وہ ان سے معلوم کر سکے گا کہ اس نے واقعی چاند دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اگر کسی مرکزی ادارے کے ساتھ ہر جگہ کے لیے اصل تصویر کا نمبر موجود اور اس البم کا اخبار میں مشتہر کیا جائے تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی شہادت دینے والے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کون سی تصویر کے مطابق چاند دیکھا ہے۔ شہادت دینے والے کا عدالت تجزیہ مقامی علماء کرام کی ذمہ داری ہوگی، جس کے بارے میں مرکز کو مطلع کر دیں گے۔ اس طرح مرکز مقامی علماء کے تعاون سے شہادت دینے والے پر مناسب جرح کر سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے کمپیوٹر پروگرام اب بھی موجود ہیں جن کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی مطلوبہ مقام پر اس کا کسی مطلوبہ تاریخ پر عمر کیا ہے، افق سے کتنا بلند ہے اور کتنی دیر افق پر رہے گا، نیز سورج سے اس کا زاویہ افقی فاصلہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وہ قرائن ہیں جن کے ذریعے چاند کی گواہی کی صحت اور سقم کا پتہ چل سکتا ہے۔
البتہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان علوم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مثبت استعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ جو میں چونکہ اعتکاف میں تھا لیکن کمیٹی میں شامل تھا، تو میں نے کمیٹی سے اجازت لی تھی کہ میں شہادت جو ہے نا مطلب اپنے جگہ پر ہی لے سکتا ہوں، تو میں نے وہاں پر مرکز قائم کر لیا اعتکاف والی مسجد میں، اور ٹیلی فون میں وصول کرتا رہا۔ تو ایک جگہ سے اطلاع گئی، بٹھل کے علاقہ تھا، وہاں سے اطلاع گئی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، وہ کچھ طالب علم تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے جا کر اپنے قریب ترین جو مدرسہ ہے اس کے ناظم سے یا کوئی ذمہ دار شخص سے میری بات کرا دو تاکہ میں معلوم کر لوں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہاں وہ مدرسے میں گئے اور وہاں اس نے رابطہ کرایا اور مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں مدرسے کے طالب علم ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے معلومات کر لی، تو جب میں نے ان سے ٹیلی فون پر چیزیں پوچھی تو بالکل انہوں نے صحیح بتائی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کمیٹی سے جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بات کر لی، تو اس میں بعض رات کو اشکال ہوا کہ میں اس کی ذمہ داری کیا دے سکتا ہوں، تو میں نے کہا میں صرف ان کی اس بات کی ذمہ داری دے سکتا ہوں کہ ان نے جوابات صحیح دیے، باقی ان لوگوں کی ذمہ داری وہاں کے جو مدرسے کے ناظم اس نے لیے، تو یہ ذمہ داری لیں گے۔ بالآخر ان کے آپس میں ڈسکشن ہو گئی، انہوں نے وہ بات مان لی، اور اس شہادت کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ رؤیت ہلال سے متعلق چند سوالات، ان کے جوابات۔ چند سوالات جو ماہرین فن سے اکثر کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے ان کا جواب آ جاتا ہے۔ اس مسئلے پر مناسب روشنی ڈالنے کے لیے سوالات ان کے ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ سوال: حدیث شریف میں کہ ہم امی امت ہے تو آپ حسابات پر اپنے فیصلے کا مدار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جواب: یہ ایک معقول سوال ہے۔ ہم حسابات پر اپنے فیصلے کا مدار نہیں رکھتے، ورنہ اس طرح ہمیں نمازوں کے اوقات کے نقشوں سے بھی استفادہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں سورج کا حساب ہی تو ہے۔ فقہ کتابوں میں صراط کے ساتھ ایک قاعدہ موجود ہے: جب تک وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو جائے نیہ وقت کی اذان نہیں دی جا سکتی اور نہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ان نقشوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ مشاہدے کے نتائج کا جب ان اوقات کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے اور جب دونوں کا نتیجہ ایک نظر آتا ہے تو ہمیں یقین کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جو کہ وقت کے داخل ہونے کے لیے مطلوب ہے، اس لیے اس پر نماز روزہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح چاند کے غروب کے اوقات کے حساب کرے اگر ہم ان مشاہدات پر رکھ لیں اور وہ بالکل صحیح ثابت نقشوں سے استفادہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہاں اصل میں ایک بات ذرا بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ وہاں پر تو وقت کا مسئلہ ہے، دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، وقت جس طریقے سے بھی معلوم ہو جائے، لیکن یہاں تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کے اوپر کیسے وہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس پر فیصلے کا مدار تو نہیں رکھ رہے ہیں، البتہ صرف شہادتوں کو ہم پرکھتے ہیں اور یہ قرائن کے حکم میں آتا ہے، اور قرائن جو ہے نا ہمارے پاس جو ہیں وہ ظاہر مطلب مستند ہے۔ کیسے؟ مثلا جیسے نمازوں کے اوقات کے نقشوں کا حساب ہوتا ہے، اور ان حسابات کی بنیاد پر جو نقشے آتے ہیں وہ مشاہدات سے ہم جب تسلیم ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو پر عمل کرتے تو ہم ان کو مستند مان لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس پر اذان بھی دیا جا سکے، اس پر جو ہے نا مطلب ہم لوگ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاند کے غروب اور طلوع ان کے حسابات اگر ہم کر سکیں اور اس کو مشاہدے کے ساتھ پرکھ لیں اور پتہ چل جائے کہ مشاہدہ بالکل وہی بتا رہا ہے جو کہ حسابات بتا رہے ہیں، تو ہمیں ان حسابات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل مستند ہے۔ اب ایک بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت ہمیں معلوم ہو گیا کہ سورج کا جو غروب ہے جو حسابات پر ہم مان لیتے ہیں پہلے سے، اور چاند کے طلوع غروب کو ہم نے اب مان لیا، تو اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے غروب ہو چکا ہے تو ہمارے پاس بدیہی طور پر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس وقت اب چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں۔ بس اس سے ہم یہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں دو حسابات سے پتہ چل گیا بدیہی طور پر کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دونوں حسابات ٹھیک ہے اور چاند بھی
غروب ہو چکا ہے اور سورج بھی غروب ہو گیا، لیکن چاند سورج سے پہلے غروب ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا افق پر موجود رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اور افق پر موجود نہیں رہے گا تو پھر ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بس اتنی بات کے لیے ہم اس کو جو ہے نا مطلب استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم گویا کہ ان حسابات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حسابات پر فیصلہ ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ جب تک چاند آپ دیکھ نہ لے اس وقت تک آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چاند کا نظر آنے کی شہادت ہم لوگ لیتے ہیں اور ان کو پرکھتے ہیں، اور پرکھنے میں ان حسابات کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے خیال میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم امی امت ہے، تو یقیناً چونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے تو ہم امی امت ہے، لیکن اس کی تشریح اس طرح کرنی پڑے گی تاکہ فیصلوں میں باہم تضاد نہ ہو۔ اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی اختیار کرنے کی تعلیم دی، جس کی تائید یسروا ولا تعسروا سے بھی ہو جاتی ہے، تو آج کل کے دور میں حسابات بالکل مشکل نہیں بلکہ ان کو بدیہیات کا درجہ حاصل ہوا ہے، اس لیے ان حسابات سے استفادہ کرنا بھی آسان ہے۔ ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ حسابات کے ذریعے یہ معلوم ہو کہ کس دن چاند سورج سے پہلے غروب ہوا ہے، تو اس دن کی شہادت بالکل نہیں لے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا۔ اور حسابات کے ذریعے چاند کی تصویر اگر معلوم ہو جائے تو جن حضرات کا مشاہدہ اس سے مختلف ہو، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس صورت میں فتویٰ حساب پر نہیں بلکہ شہادت پر ہی ہوگا، لیکن شہادت پر ذرا آسانی سے ہو سکے گی۔ دوسرے لفظوں میں حسابات حدیث شریف کے تابع ہوں گے، جو کہ ہونا چاہیے، اور الشمس والقمر بحسبان پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف حساب کو استعمال کریں تو پھر اس صورت میں جبکہ تمام فائرین فن یہ بتا رہے ہوں کہ افق پر چاند موجود ہے اور افق سے اتنا بلند ہے اور اتنا مقام غروب سے دائیں یا بائیں، تو ہم اس پر یقین کر کے اگلے دن کو قمری مہینے کی یکم قرار دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے تھے، کیونکہ یکم کا تعین رویت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یعنی عقلاً نظر آنے کی بات نہیں بلکہ حقیقتاً نظر آنے کی بات ہے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے صحیح شہادتوں کا۔ باقی رہیں وہ شہادت جو درایت کے قانون پر پوری نہیں اترتی تو ہمیں تسلیم کرنے سے معذور ہے۔ آخر جب دوسرے حضرات بھی شہادت دینے والے سے پوچھتے کہ چاند کس طرف تھا وغیرہ وغیرہ، اس سے ان کا مطلب سوائے شہادت کی تنقیح اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی یہ کرتے ہیں لیکن جدید سائنس کے جدید طریقوں کے ساتھ۔ اس کے لیے جو میری کتاب ہے کشف ہلال کا دیکھنا مفید رہے گا انشاءاللہ۔ سوال: آپ شہادت کو پرکھنے کے لیے چاند کی تصویر کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ بات تصویر کی نہیں بلکہ روایت کو پرکھنے کی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو شخص گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی بات ضنی ہوتی ہے، کیونکہ ساورزمین سے ثابت ہے کہ چاند دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے کو 100 ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے چاند نہ دیکھا ہو لیکن اس کو محسوس ایسا ہو کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آثار صحابہ میں موجود ہے۔ اس سے پہلے سوالوں کے جواب میں ہم یہ بات ثابت کر چکے، اگر مسلسل مشاہدات سے حسابات کا تقابل کیا جائے اور سب کا نتیجہ ایک ہی ہو، ان مشاہد اور حساب میں کوئی فرق نہ آیا ہو، تو ان حسابات پر ہمارا یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے حسابات اس وقت یقینی ہو گئے۔ جب یقینی حسابات کا مقابلہ ظنی روایت کے ساتھ کیا جائے گا تو صورت میں یقینی حسابات کو ماننا پڑتا ہے، اور یہی درایت ہے، جیسے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الانتباہات المفیدہ عن المشاہدات الجدیدہ میں روایت اور درایت کے بحث کے دوران لکھا ہے۔ اصولی موضوع نمبر 7 یہ انشاءاللہ اگلے سلائیڈ پہ آ رہا ہے۔ الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ مؤلف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ میں اصولی موضوع نمبر 7 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دلیل نقلی اور دلیل عقلی کا آپس میں اگر تعارض ہو کو دیکھا جائے تو اگر یہ دونوں قطعی ہوں تو ان میں تعارض ممکن نہیں، کیونکہ دونوں سچے ہیں۔ اگر دونوں ظنی ہو تو ان میں نقلی دلیل کو ترجیح ہوگی، اور اگر دلیل عقلی ظنی ہو اور نقلی دلیل قطعی ہو تو بدرجہ اولیٰ نقلی دلیل کو ترجیح ہوگی، اور اگر دلیل عقلی ظنی ہو، دلیل عقلی جو ہے نا وہ قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو، تو اس صورت میں یہاں عقلی دلیل کو مقدم رکھیں گے، اسی کو درایت کہتے ہیں۔ پس یہاں معلوم ہو گیا کہ اگر چاند کا شہادت دینے والا جو ظنی ہے اور حسابات کے ذریعے سے قطعی طور پر اگر معلوم ہو جائے تو اس صورت میں پھر ظاہر حسابات کو ترجیح ہوگی۔ یہاں پر وہی درایت والا قانون استعمال ہوگا۔
بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چاند کی عمر جب 16 گھنٹے سے کم ہو تو اس شہادت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یا اس کا درجہ 8 درجے سے کم ہو وغیرہ وغیرہ، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ہاں، بعض حضرات نے اس قسم کے اصول وضع کیے ہیں جن میں مولانا تمیز الدین قاسمی صاحب مدظلو، مولانا برہان الدین سنبلی مدظلو بے شامل ہیں، لیکن میری رائے میں ایسا کرنا صحیح نہیں، کیونکہ علم کافی وسیع ہے اور اس میں مختلف وجوہات سے انداز متاثر ہو سکتے ہیں۔ مثلا چاند کا میل اگر جنوبی ہو تو اس وقت اس کا عمر کافی ہونے کے باوجود افق پر اس کی موجودگی کم ہوتی ہے، نیز اس کے افق سے بلندی بھی کافی کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ سردیوں میں جب سورج کا میل جنوبی ہوتا ہے تو افق پر کم دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور اس کی زوال کے وقت افق سے بلندی کم ہوتی ہے۔ نیز چاند کے سورج کا مقام غروب سے دائیں بائیں زاویئی فاصلے پر اس کا افق سے بلندی والا معیار متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے اس قسم کے معیار عوام کے سامنے لانے سے بعد دفعہ کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ مثلا 2006 کے رمضان میں اور شوال میں چاند کا میل جنوبی تھا، اس لیے پاکستان میں رمضان شریف کا چاند 29 کو گو کہ 31 گھنٹے کا تھا، لیکن افق سے اس کی بلندی پورے ملک میں 6 درجے سے زیادہ نہیں تھی، اور افق پر اس کی موجودگی بھی تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ وہ جو یہ اندازے وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ چاند کے نظر آنے کا انحصار صرف چاند پر نہیں بلکہ چاند دیکھنے والے پر بھی ہے، جو کہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی قطعی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے قطع نظر ہماری تصویر والے اصول کے ذریعے شہادت کے فرق ایک واضح اصول ہے، جس کی ایک دفعہ فرق ہو جائے کہ تصویر اصل کی طرح ہی ہوتی ہے تو قائد صاحبان تصویر سے شہادت کے فرقنے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے تو نہ شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کو ایک قرینی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور شہادت میں قرائن سے استفادہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اور خلاف واقعہ شہادتوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگ شہادتوں کو خلاف واقعہ کے کر رد کر دے، لیکن اگلے دن چاند بہت بڑا ہوتا ہے، تو کیا اس سے آپ لوگ کے اصول پر ضد نہیں پڑتی؟ جواب: حدیث شریف میں چاند کے چھوٹا اور بڑا ہونے کی بنیاد پر چاند کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور روایت میں یہ چیز علامات قیامت ویسے بتائی گئی، اس لیے علماء کرام کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے۔ تاہم جیسے کہ متن میں بتایا گیا کہ چاند کا مدار بیضوی ہے، اس لیے کبھی زمین کے قریب ہوتے کبھی دور، جب قریب ہوتے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جب دور ہوتی ہے تو اس کی رفتار قدر سست ہوتی ہے، اس لیے جن دنوں ان کی رفتار تیز ہو اور وہی دن چاند کے دیکھنے کے بھی ہوں، تو ایک دن تو اس کا سورج سے فاصلہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ نظر نہیں آ سکتا، اس لیے جب کوئی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ شہادت کے فرق میں غلط ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اگلے دن یہی چاند انتہائی تیز رفتار اس سورج سے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ کافی روشن نظر آئے، تو لوگوں کو گزشتہ دن کی بات کسی ہونے کا گمان ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مثلا چاند کی عمر جب 16 گھنٹے ہو تو یہ نظر آنے کے قابل ہو سکتا ہو، اور آج اگر اس کی عمر 16 گھنٹے سے 15 منٹ کم ہے اور نظر نہیں آیا، تو اگلے دن اس کی عمر پونے 40 گھنٹے ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا ہوگا۔ اس پر دوسرے دن کے چاند کا گمان ہونا کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ چاند اگر کل 16 گھنٹے کا ہوتا تو نظر آ جاتا، اور آج اس کا دوسرے دن ہوتا۔ یہ ایک صحیح بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ واقع ہوا تھا کہ کوئٹہ میں ہم چاند دیکھ رہے تھے، میں نے کمپیوٹر کھولا ہوا تھا، اس پر بھی چاند نظر آ رہا تھا، اور چاند چونکہ کافی بلند تھا تو عام لوگوں کو بھی نظر آ رہا تھا۔ تو دو علماء کھڑے ہو گئے، کمپیوٹر کو بھی دیکھ رہے تھے، چاند کو بھی دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ بالکل چاند تو اسی طرح یہ ہے جیسے کہ اوپر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کافی بڑا ہے، دوسرے دن کا ہی چاند ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ حضرات علماء ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا علماء کے لیے تو حدیث شریف کافی نہیں ہے کہ صرف بڑا اور چھوٹا ہونے پر فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، صرف اس کی روایت کو دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، تو پھر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے لکھا ہے کہ چاند جس دن صبح کو نظر آئے اس دن شام کو نظر نہیں آ سکتا، لیکن شامی میں لکھا ہے اس دن شام کو بھی نظر آ سکتا ہے، اس میں کیا آپ اکابر کی بات کو غلط نہیں کہہ رہے؟ میری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم شامی کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، بلکہ اس ماہر فن کو غلط کہہ رہے ہیں جس سے شامی نے بات پوچھی ہوگی، اور اگر یہ خود علامہ شامی رحمۃ اللہ ہی کی تحقیق تھی تو اس وقت کی سائنس کی بنیاد پر تھی، چونکہ آج کی سائنس اس وقت کی سائنس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے اس میں آج کی سائنس کی بات کو مانا جائے گا۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو ہماری کتاب میں موجود ہے، ان کا خود جائزہ لے لیا جائے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہیں، سائنس کے حوالے سے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول قرآن و حدیث سے لیے وہ سر بسر و چشم قبول ہے، اس میں ان کے ساتھ اصول فقہ کے مطابق بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو باتیں سائنس کی بنیاد پر تو جدید سائنس کو قدیم سائنس پر فوقیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ دو بڑے اولیاء رہے رہتے،
ایک ولی اللہ جو ڈاکٹر بھی تھے بیمار ہو گئے، ان کے دو بیٹے تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو چونکہ خود ڈاکٹر تھے لہٰذا جب بیٹے ان کا علاج کر رہے تھے تو ان کی بیٹوں کی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے شکایت کی اس دوسرے ولی اللہ سے کہ یہ ہمارے والد صاحب یہ ہماری بات نہیں مانتے. تو حضرت نے اس دوسرے بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت اگرچہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ پرانے ڈاکٹر ہیں، یعنی ذرا جدید تحقیقات تک آپ کی رسائی اتنی نہیں ہے، جبکہ آپ کے جو دو بیٹے ہیں یہ ماشاءاللہ اس جدید دور کے ڈاکٹر ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ آج کل کی ریسرچ ہے، لیٹسٹ ریسرچ. فرمایا کہ دینیات میں تو متقدمین کی رائے کو ترجیح ہوگی، لیکن جو سائنسی باتیں ہیں وہ اس میں تو ظاہر جو متاخرین ہیں ان کی ریسرچ زیادہ آگے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ریسرچ آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ اپنے بیٹوں کی بات مان لیا کریں کیونکہ ان کی بات آپ سے زیادہ وزنی ہوگی. تو حضرت وہ اس بات کو تسلیم کیا اور اپنے بیٹوں کی بات ماننے لگے. سوال: آپ نے جب خود تسلیم کیا کہ سائنس متغیر ہے تو آج کی سائنس بھی تو متغیر ہے، تو آپ پھر کیوں اس متغیر سائنس کی بنیاد پر شادی کے پرکھنے کے نظام کا اتنا بڑا محل تعمیر کر رہے ہیں؟ جواب: ہم نے اپنے اصولوں کو واضح مشاہدات کی بنیاد پر رکھا ہے، جس کی روزانہ چاند، سورج اور ستاروں کے طلوع غروب کے اوقات، ان کے فلک میں مقامات وغیرہ کے مشاہدات کے ذریعے تصدیق ہو سکتی ہے، اور چاند کے عام دنوں کے اور چاند اور سورج گرہن وغیرہ کے مشاہدے سے بھی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ آیا ہمارے کمپیوٹر پروگرام کے وہی نتائج ہے جو آپ کے مشاہدات کے یا مختلف. بس ہم اتنے ہی کہ مکلف ہے، آگے اگر کائنات ہی تبدیل ہو جائے تو اس کے بارے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ مکلف ہے. اس لیے انہی اصول کی بنیاد پر ہم اہم فیصلے کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں علامہ بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہی فلکیات کے اصولوں کی بنیاد پر بخاری شریف کی رائے پر شرح کی ہے. آخر نمازوں کے اوقات کا جو حساب لگائے وہ بھی تو انہی حسابات پر مبنی ہے، ان میں بھی تو مستقبل میں تغیر و تبدل ممکن تھا. اس لیے اگر کوئی اس بنیاد پر ہماری اس تشریح کو قبول نہیں فرماتے اور حسابات کو ہر حالت میں قطعی طور پر ضنی سمجھتے ہیں تو پھر ان سے ہم گزارش کریں کہ نمازوں کے اوقات کے نقشوں پر بھی نماز نہ پڑھے بلکہ خود مشاہدہ کرے، کیونکہ جب تک وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو اس سے استفادہ کرنا ممکن نہیں، اور ظنی بات کو ماننے سے یقین حاصل نہیں ہوا کرتا. سوال: اختلاف مطالعے پر بھی آپ کی تحقیق متقدمین کی تحقیق کے ساتھ متضاد ایسے کیوں ہیں؟ جواب: نہایت ہی معقول سوال ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا صحیح جواب دے سکوں. اپنے اکابر کی تحقیق کے خلاف بات کرنا مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی ظلمت سے بچائے. یہ انتہائی مشکل فیصلہ تھا جو ہمیں کرنا پڑا، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اصول فقہ میں حالات کے ساتھ فتویٰ کی درستی کا نظام بھی موجود ہے، کیونکہ فتویٰ کا محل اگر تبدیل ہو جائے تو فتویٰ بدل جاتا ہے. قدیم فقہاء کے دور میں زمین کا جغرافیہ مراکش سے آگے نہیں تھا، نہیں تیز ذرائع نقل و حمل تھے اور نہیں اطلاع پہنچانے کا کوئی تیز انتظام. اس لیے اگر ان کا مشرق کا فیصلہ مغرب پر اور مغرب کا مشرق پر حجت تھا تو اس سے کوئی عملی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں جبکہ مواصلات کا نظام اتنا تیز ہے اور ذرائع حمل نقل بھی، بس آج کل قدیم فقہاء کا فتویٰ استعمال کرنے سے ہر اعجازی واقع ہو سکتا ہے. اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ فرض کیجئے ہم کو آج 6 بجے بعد غروب آفتاب چاند نظر نہیں آیا. اب اگر ہم یہاں کے مطلب کے پابند ہیں تو فیصلہ ہو گیا، لوگ بے فکر ہو گئے. لیکن ہم نے اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں کیا تو انتظار کرنا پڑے گا. ممکن ہے ایران میں نظر آ جائے، ممکن ہے افغانستان میں نظر آئے، ممکن ہے سعودی عرب میں، مصر میں، مراکش میں نظر آئے، ممکن ہے امریکہ میں نظر آئے. اس لیے پوری رات انتظار کی کیفیت میں گزرے گی. اب امریکہ میں چاند نظر آ گیا لیکن ان کا غروب ہمارے غروب کے تقریباً 12 گھنٹے بعد ہے، یعنی اس وقت ہماری تو صبح ہو چکی ہوگی. اس لیے اگر کسی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ رکھیں گے، ورنہ رمضان کے احترام میں کچھ کھانے پینے سے معذور ہوں گے، ان کا روزہ بھی نہیں ہوگا. امریکہ کی چاند کی خبر یہاں تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی؟ 5 منٹ بھی نہیں. اس لیے اس قسم کا حرج عظیم ہوگا. ایسی عملی مشکلات پر متاخرین نے اپنے اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا ہے اور ہم انہی کے پیچھے ہے. اس کی مثال مفقود الخبر کے مسئلے میں بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک رحمۃ اللہ کے فتویٰ کو اپنانا ہے، جس کو اکثر علماء نے تسلیم کیا ہے. اس کو خروج عن المسلک نہیں کہتے. اختلاف مطالعے کے اقوال بھی صحابہ مجمعین سے مروی ہے، ان پر بعض ائمہ کا فتویٰ بھی ہے. ایسے حالات میں استفادہ کرنے میں بندہ کوئی حرج نہیں سمجھتا. آخر بزرگوں کی رائے کی کیا اتنی وقت بھی نہیں کہ امت کو اس کی ضرورت ہو اور دوسرے پر عمل تقریباً ناممکن ہو جائے، پھر بھی ان سے استفادہ نہ کیا جا سکے.
ویسے یہ قانون ہے کہ جو مطلب فری مسئلہ ہو اور پورے دنیا کا ہو تو اس میں پھر ایک امام کے حضرات جو ہے نا وہ دوسرے امام کے حضرات کی رائے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سوال: چاند کو اگر کوئی دوربین سے دیکھے تو کیا اس کی شہادت تسلیم کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، علماء کرام نے اس کو صحیح مانا ہے، کیونکہ اگر خارجی مدد کے بغیر چاند دیکھنا ہو تو پھر تو اینک کے استعمال کو بھی ناجائز کہا جائے گا۔ دوربین اینک کی طرف یافتہ صورت ہے، اگر سوم الرؤیت کو عام روایت بصری مانا جائے تو اس میں دوربین سے دیکھنا بھی آئے گا۔